السلام علیکم جی، یہ کچھ مقدس چیزیں ہیں جو بابا بلے شاہ صاحب سے منسوب ہیں، اور سننے میں آتا ہے کہ یہ انہی کی استعمال کردہ چیزیں ہیں جنہیں ایک تبرک کے لیے یا آپ کہہ لیں کہ ایک میوزیم ٹائپ بنا کر یہاں پر مقبرے کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیا گیا ہے۔ یہاں پر آپ نام بھی دیکھ سکتے ہیں ان چیزوں کے، یہ گودری مبارک کا اسے نام دیا گیا ہے، اور یہاں پر یہ کلّہ مبارک ہے، اس طرح ستار مبارک ہے، اور اس طرح یہ ایک مقبرے کے باہر یہ میوزیم ٹائپ بنایا گیا ہے جسے آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ مقبرے کے احاطے میں کچھ کپڑے ہیں جس کا آپ وزٹ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بالکل قدمین جو ہیں ان کے جانب یہ سارا نظارہ ہے، اور یہ شرائن ہے بابا بلے شاہ صاحب کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رضا اویسی اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھے یوٹیوب چینل پر۔ آج ہم یہاں پر قصور کے اندر، لاہور سے آگے قصور، ہم چونکہ لاہور سے سفر کر کے قصور پہنچے ہیں، اور یہاں ہم بابا بلے شاہ کے مزار پہ حاضری دینے کے لیے آئے ہیں، اور پیچھے آپ کو قوالی کی آوازیں سننے کو مل رہی ہوں گی، اور یہ سارا اس کا ویو ہے بابا بلے شاہ کے مزار کا جو ہے۔ اور یہ آپ ایک شرائن دیکھ سکتے ہیں، ایک مقبرہ جو ہے یہ حضور بابا بلے شاہ کا ہے۔ ان کے بچپن سے ہم شعر سنتے آ رہے ہیں، کچھ مشہور اقوال ہیں جو مطلب روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں بزرگوں سے سننے کو ملتے، بڑے لوگوں سے سننے کو ملتے۔ یہ وہ ہستی ہیں قصور کی سرزمین پر جن کا مقبرہ ہے بابا بلے شاہ کے نام سے انہیں یاد کیا جاتا ہے۔ آج ہم ان کے مقبرے کے اندر سلام کے لیے اور فاتحہ کے لیے حاضر ہوئے، اور یہاں قصور میں وزٹ کیا۔ تو یہاں ہم اس وقت موجود ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت بھٹا صاحب۔ ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیا انفارمیشن رکھتے ہیں اس ہستی کے بارے میں، اس جگہ کے بارے میں، اور ان کی جو مشہور ہوئے، ان کی جو مقبولیت ہے، اس کی کوئی خاص وجہ ہے اور وہ کیا ہے، ہم جانتے ہیں ان سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ کیا جانتے ہیں آپ مطلب بلے شاہ صاحب کے بارے میں؟ یہ اوچ گیلانیہ میں، مغلیہ سلطنت کے دور اوچ گیلانیہ میں پیدا ہوئے، اور ان کا جو یہ شاعر اور مصنف تھے، ان کی جو شہرت ہے یہ اس کے بعد پیدائش کے بعد بلوغت کی عمر میں یہ قصور پانڈو، جس جگہ ہم کھڑے ہیں اس جگہ منتقل ہوئے۔ یہ پانڈو ہے جی، اس جگہ کا نام پانڈو ہے۔ صحیح۔ اس وقت پانڈو تھا، ابھی شاید اور ہو سکتا ہے ابھی قصور پانڈو ہے کہ قصبہ تھا، ابھی یہ شہر میں شمار ہوتا ہے، تو ابھی اس کا نام علم نہیں ہے کیا ہے۔ اور ان کا جو مین مقصد تھا وہ صوفیانہ، اور یہ شتاری سے بھی تعلق رکھتے تھے، اور قادریہ سے بھی ان کا تعلق رہا ہے۔ ان کے جو اشعار ہیں، جو طنزیہ اشعار ہیں، وہ شتاریوں سے منسلک ہیں، کیونکہ یہ شتاری وہ بھی ایک جس طرح قادریہ ایک سلسلہ ہے، شتاریہ بھی ایک سلسلہ ہے، تو اس وجہ سے ان کا تعلق، اس نسبت سے یہ اشعار ان کے کچھ بہت سخت اشعار بھی ہیں۔ اچھا، ان کی جو ہمیں شاعری دیکھنے کو ملتی ہے ان میں سے زیادہ شاعری وہی ہے کہ جو وہ معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں، ان کی جو خامیوں کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے پیش کرتے ہیں شاعری کے اندر، جو زیادہ چیز ہمیں ملتی ہے نا وہ یہی چیز ملتی ہے۔ اور دوسری جو اہم بات میں آپ سے عرض کرنا چاہوں اس ویلا کے اندر، وہ یہ ہے کہ یہ جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں، جو مطلب جو اس شرائن کا، اس مقبرے کا جو احاطہ ہے وہ تو ہے ہی ایک تعمیر کیا ہوا ہے، اس پر جو کام گورنمنٹ نے کیا یا جس نے بھی کیا، لیکن اس کا جو بیک سائڈ ہے یا جو بیکورڈ اس کا ایریا ہے وہ بالکل ایک مطلب بیابان سا محسوس ہوتا ہے۔ اور یہ جو جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں اس کے ساتھ ایک بازار ہے، اور وہ بازار بھی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کافی دیر بعد اس مقبرے کے بننے کے بعد اور کافی عرصے کے بعد وہ اسے جو ہے وہ تعمیر کیا گیا۔ دراصل وہ بازار ہی اسی مقبرے کی نسبت سے آگے بنا، اس کے ہوتے ہوئے اگر یہ نہ ہوتا شاید یہ بازار بھی نہ ہوتا۔ صحیح ہے، صحیح ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ یہ تھے جناب بھٹا صاحب جن سے ہم نے جانا کہ یہ مطلب جو انفارمیشن رکھتے تھے جناب بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ تو ایک سمپل سی جگہ ہے جہاں پہ لوگ آتے ہیں، حاضری وغیرہ دیتے ہیں، کچھ منتیں وغیرہ بھی مانتے ہیں۔ یہاں پر کچھ قبریں جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، وہ ٹائلنگ وغیرہ کی ہوئی ہے، پکی قبریں کی ہوئی ہیں اوپر سے، اور اس کے بالکل اگر آپ دیکھیں تو قبلہ کی جانب جو ہے، مزار کی قبلہ کی جانب بھی کچھ ہمیں قبریں دیکھنے کو ملتی ہیں، اور باقاعدہ اس کے ساتھ بھی یہ دیکھنے کو ہمیں ہر جگہ ملتا ہے کہ جہاں بھی کسی بزرگ یا بابے کا مزار ہو، اس کے سائڈوں پہ یا اس کے اطراف میں ایک قبرستان ضرور موجود ہوتا ہے، اور نہ بھی موجود ہو تو چند ایک قبریں ضرور موجود ہوتی ہیں کسی بزرگ ہستی کے ساتھ یا اس کے قدموں کے اندر یا مطلب اس کے اطراف میں۔
تو یہاں بھی بالکل ویسا سین ہے. اور بہت شکریہ بھٹا صاحب، آپ نے ہمیں انفارمیشن دی. ایک ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، ہمارے ساتھ تشریف لائے ہوئے مفتی صاحب، ہمارے ہم سفر بھی رہے اور یہ بھی ہمارے ساتھ اس مقبرے کے اندر موجود ہیں. مفتی صاحب نے کیا ان کا ایک اپنے پاس انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے ایک واقعہ جو ان سے رہا نہیں جا رہا تھا، صبر نہیں ہو رہا تھا کہ میں بھی وہ بیان کروں واقعہ. تو ہم چاہ رہے تھے کہ وہ واقعہ آپ ریکارڈ بھی کروائیں تاکہ آپ لوگ بھی دیکھیں اور سنیں. وہ واقعہ کیا ہے انہی کی زبانی جانتے ہیں جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا واقعہ ہے؟ آپ نے اپنے دل کے اندر جو ہے وہ سنبھال کے رکھا ہوا تھا کہ میں مزار پہ جاؤں گا اور واقعہ جو ہے وہ لوگوں کو سناؤں گا. ہم تو سن چکے ہیں لیکن آپ کی خدمت میں دوبارہ یہ مفتی پیش کریں گے جناب. جی وہ کیا جانتے ہیں آپ بابا بلے شاہ صاحب کے؟ بابا بلے شاہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی خاص نعمت تھی لوگوں پر کہ جنہوں نے تصوف کو اور شرع کو اور پھر دین کو اور دنیا کو آپس میں جوڑا اور پھر جو فرقہ واریت ہے اس کا بھی خاتمہ کیا. تو واقعہ جو ہے وہ میں کیا بیان کر سکتا ہوں، ہم نے بھی ایسے ہی سنا ہے. ایک قوالی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ بابا بلے شاہ جو ان کے شیخ تھے شیخ عنایت اللہ صاحب، تو ان سے ان کی کوئی ناراضگی ہو گئی چونکہ ان سے بڑی محبت کرتے تھے، عشق کرتے تھے ایک شیخ کے ساتھ، ان کی ایک اپنی عقیدت تھی. تو انہوں نے جب دیکھا کہ مرشد مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں تو وہ منانے کی بڑی کوشش کی لیکن کامیاب نہ رہے. لیکن بعد میں کیا ہوا کہ ان کا جو عرس ہوا ان کے شیخ صاحب کا، تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ کچھ ناچنے والی آ رہی ہیں. تو انہوں نے پھر یہ لبادہ اوڑا ناچنے والوں کا اور پھر اپنے جو گھنگرو ہے پاؤں میں باندھے اور وہاں پہ آ کے پھر انہوں نے ناچنا شروع کیا. تو چونکہ ان کے شیخ صاحب کو تو پتہ نہیں تھا اس لیے وہ ناچتے رہے. بعد میں ان کے شیخ صاحب کو پتہ چلا تو انہوں نے پھر ان کو بلایا اور کہا کہ یہ تو نے کیوں کیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھ سے ناراض تھے تو اس لیے میں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے آپ کو منایا جائے. تو میں نے یہ حربہ استعمال کیا ہے آپ کی بارگاہ میں آپ کو راضی کرنے کا. تو اس طرح پھر ان کے شیخ سننے میں آیا کہ وہ راضی ہو گئے. یہ واقعہ ایک سننے میں آ رہا ہے، کہیں پڑھا لکھا تو نہیں. اچھا یہ واقعہ اس طرح ہے کہ مشہور و معروف واقعہ ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے اور اس میں کتنی مطلب من گھڑت باتیں ہیں، اس کا جواب مطلب جاننے والے ہی بہتر سمجھتے ہیں یا جو اس دور میں موجود تھے وہی بہتر جانتے ہیں. لیکن یہ ایک سنی سنائی بات ہے جو انہوں نے آپ تک نقل کی ہے. اب اگر اس پہ کوئی فتویٰ وغیرہ لگتا ہے تو وہ انہی پہ جاتا ہے، میرے پہ نہیں، کیونکہ یہ بات تھی جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا. میں یہ واقعہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہم یہاں پہ مزار میں آئے اور ہمیں یہاں پہ کوئی ایسے بزرگ نہیں ملے جن سے ہم اس کی حقیقت کے بارے میں جان سکیں. چونکہ ہم نے یہ واقعہ سنا ہے اس لیے ہم نے بیان کر دیا. اور یہاں پہ مزار پہ حاضری دینے کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہاں پہ ہمیں کوئی ایسے بزرگ ملتے جن کے پاس ہم بیٹھتے، چند لمحات ان کی صحبت میں گزارتے اور بابا جی کے بارے میں کچھ تعارف حاصل کرتے اور ان واقعات کے بارے میں کچھ حقیقت بھی جانتے. تو اس طرح کے بزرگ ہمیں یہاں پہ نہیں ملے، تو اس لیے پھر جیسا واقعہ ہمیں آتا تھا ہم نے آگے بیان کر دیا. تو باقی جو فتویٰ ہے وہ پھر دیکھ لیں کس پہ لگتا ہے. جی ہمارے ساتھ بھٹا صاحب بھی ساتھ موجود ہیں. انہیں ایک اور مزید واقعہ یاد آ گیا. آپ جلدی ذرا بیان کرنا، ویڈیو لمبی ہو گئی ہے. وہ کیا واقعہ ہے ذرا بیان کریں اختصار کے ساتھ. ایک مرتبہ بابا بلے شاہ حضور، اچھا بولے ذرا اونچی تاکہ ہمارے پاس مائک نہیں ہے، آواز ویڈیو کے اندر جانی چاہیے. وہ ایک بار ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں. درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے. تو یہاں پٹھان نظرات، یہاں پٹھانوں کی زیادہ رہائش ہے. تو 3 پٹھان لوگ گزر رہے تھے، عورتیں پٹھانوں کی. ہاں. ایک جو زیادہ ضعیف العمر تھیں، ایک جو نوجوان تھی اور ایک بچی تھی. تو وہ تینوں جو ضعیف تھی وہ پہلے گزر رہی تھی آگے، جو جوان تھی وہ درمیان میں تھی اور جو بچی تھی وہ پیچھے تھی. تو بابا بلے شاہ کے قریب سے وہ گزرتے ہیں درخت کے نیچے سے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہ اگلی تو نہ پچھلی تو، میں صدقے جاواں پچھلی تو. تو وہ عورتیں اپنے بزرگوں کو جا کر کہتی ہیں، اپنے یعنی خاوندوں کو، اپنے بڑوں کو، کہ وہ ایک بزرگ ہمیں یہ جملہ کہہ رہے تھے اور یعنی ہمیں چھیڑ رہے تھے، پنجابی میں کہتے ہیں. تو وہ ان کے بزرگ ہتھیار وغیرہ لے کر آ گئے اور حضرت صاحب سے پوچھنے لگے کہ آپ نے ایسا کیوں کہا. بلے شاہ صاحب سے؟ جی حضور بابا بلے شاہ صاحب سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کہا. انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو تو کچھ نہیں کہا، کہ میں نے ان کو دیکھ کر مجھے ایک بات یاد آئی کہ نہ اگلی تو نہ پچھلی تو، میں صدقے جاواں پچھلی تو. اس سے مراد یہ ہے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہماری جوانی کی عبادت ہوتی ہے، یہی عبادت، اسی کا ہمیں ثواب بھی ملنا ہے، اسی کا گناہ بھی ملنا ہے.
اور جو بچپن میں ہے وہ تو نابالغ ہوتا ہے، اس کا عبادت کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ بلوغت میں نابالغ ہونے میں، اور بڑھاپے میں بھی وہ صرف ہڈیاں ہی رہ جاتی ہیں۔ اور ایک جملہ آتا ہے کہ ہڈیاں بڑھاپے میں کچھ لوگوں کو نماز پڑھتے سجدے کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا گیا ہے۔ تو اس طرح ان کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ جو جوانی کی عمر ہے نا، یہ آپ کے لیے ایک گولڈن عمر ہے، اس میں آپ میرے خیال سے انہوں نے جو واقعہ سنایا ہے اس میں جو مطلب انہوں نے نکالا ہے، یا جو کہہ لیں کہ اصلاح کے لیے جو انہوں نے معنی نکالا ہے، وہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن جو واقعہ انہوں نے پیش کیا ہے، ہو سکتا ہے ان کی اپنی زبانی ہو یا لوگوں کی سنی سنائی انہوں نے آگے نقل کر دیا ہو۔ یہ واقعہ بھی انہی کے ساتھ ہے۔ ہمارے آج کا ویلاگ کا یہیں پہ ہمارے آج کا جو ویلاگ ہے یہیں پہ اینڈ ہوتا ہے۔ اگلے ویلاگ تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔